خزیمہ آپ کے پاس ہوگی نہیں دیکھیں منگا کے. پھر اسی کے نام پہ فوراً دھوکہ دیتے البانی صاحب نے صحیح کہا ہے. آپ دیکھیں جو البانی صاحب کی مطلب انہیں کام کری ہوئی کتاب ہے نا اس کے نیچے لکھا ہوا حاشیہ لگا کے کہ ضعیف کیا لکھا ہے لأن مؤملا هو ابن اسماعیل. کیا لکھا اس کے اندر کہ یہ ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر نہ محمد ہے ابن اسماعیل ہے وہ سیء الحفظ کچے حافظے کا. پھر آگے لکھے لیکن حدیث صحیح ہے. کیا لیکن حدیث صحیح کیونکہ اس کے مطابعات اور شواہد بکثرت موجود ہے بہت سارے موجود ہیں. اب اپنے کہتے ہیں نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر وہی ہے. ہاں کہاں ہے گھر میں 10 فارغ ساتھ رکھے. ابھی بتاؤں گا مطابعات میں کیا پیش کرنا ہے. ان کی کتاب ہے ہمارے گاؤں میں سے چھپی ہے اس کا نام ہے اختلافی مسائل اور صراط مستقیم. اس کے اندر انہوں نے یہ روایت لکھا ہے اور کہا کہ اس کے اندر لوگ کلیم کرتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل اور وہ ہیں وہ ضعیف ہے. ضعیف مطلب ان کے سچے ہونے پر کوئی کلیم نہیں ہے معتبر ہے سچے ہے. کلیم ہے کہ ان کو خطا بہت کرتے تھے حضرت صحیح نہیں تھا. اور یہاں تک کہ امام بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث جس کی غلطیاں بہت بڑی ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے منکر الحدیث. اور خاص طور سے امام بخاری جن کو کہتے ہیں ان سے روایت لینا جائز نہیں ہوتا شواہد میں لیا جا سکتا ہے. بات سمجھ بھائی. آپ ایک بات سمجھیں کہ یہ اس طرح اس کے اندر لکھے اس اختلافی مسائل اور صراط مستقیم کے اندر کہ اس کے اندر محمد ابن اسماعیل ہے تو اس پہ کلیم ہوتا ہے. ابھی ہم جو روایت پیش کرنے والے ہیں اس کے اندر محمد نہیں ہے. محمد پھر بہت دھوم دھڑکے سے ایک روایت پیش کی ہے وہی روایت پیش کی ہے محمد والی لیکن کام یہ کر دیا ہے کہ اس کی اوپر کی صنعت دائر کر دی ہے. اور مسلم شریف کی جو ہاتھ باندھنے کی روایت ہے کہاں کی روایت ہے کہاں باندھنے کی نہیں ہے باندھنے کی ہے. اس سے پہلے بتائیں نقطۂ بحث کیا ہوتا ہے. ہمارا اتنا ہاتھ باندھنے کا اختلاف ہے نا ہے کہ نہیں. ہاتھ باندھنے کا اختلاف ہے کہ نہیں بولیں گے نہیں ہے. ہاتھ وہ بھی باندھتے ہیں ہم بھی باندھتے ہیں. ہاتھ کہاں باندھنے کا اختلاف ہے ہاتھ کہاں باندھنے کا اختلاف ہے. اس لیے ہاتھ باندھنے کی دلیل نہیں لیں گے پھر کیا لیں گے کہاں باندھنے کی دلیل کا مطالبہ کریں گے نا. ایک چھوٹی سی بات سے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے دھیان دے دیں. تو وہ ہاتھ باندھنے کی روایت ہے کہاں باندھنے کی نہیں ہے. اس کی صنعت تو صحیح ہے تو وہ تکلیف یہ کی ہے کہ وہاں سے اس کو اٹھا کے یہاں لگا دی. صنعت مسلم کی متن ابن خزیمہ کا اور کہا کہ اس کے اندر کسی آگ میں کلیئر نہیں ہے. جتنی کتابیں موضوعات ہیں نا سب لے کر آ جانا چاہیے اور سب کی صنعت پھینک کر یہ لگا دینا چاہیے تو صحیح حدیث ہو جائے گی نا. عجیب و غریب کام. اب یہ کام کیسے کیا انہوں نے تحقیقاً بولے ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے اور اس میں اور راوی نہیں ہے محمد ابن اسماعیل. اب یہ کام تحقیقاً کیے ہوں گے نا کہ تقلیداً تحقیقاً لیکن وہ پھر اپنی جو ابن خزیمہ چھپی ہوئی نا دنیا کے اندر اس میں نہیں ہے وہ. اب تقلیداً کیے ہوں گے تو کسی کی تکلیف میں کیے ہوں گے تو وہ بھی کہیں دیکھا ہوگا وہ تو محقق ہوگا. اب ان کے اوپر بتلاتا ہوں. یہ آسام الجدال ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے جلال الدین قاسمی بختوی غیر مقلد عالم ہے. اس نے کتاب لکھی ہے راہ اعتدال. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے راہ اعتدال. واقعی بہت اچھی کتاب ہے. اس کا رد کیا ہے احسن الجدال نامی کتاب لکھ کر. اس میں بہت اٹھ پڑا حرکتیں کی ہے. ہیرا پھیری تو بے تحاش ہے. یہ اپنے آپ کو نا منطق کا ماہر سمجھتا ہے. سمجھ لو اس کی منطق کا یہ حال ہے کہ ایک اور کتاب 12 مسائل 20 لاکھ انعام کا اس کا جواب لکھا ہے رفع الشکوک والاوہام. اس میں ایک جگہ لکھا ہے ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کا کی عقلی دلیل. ایک ہاتھ سے مسافہ کرنے کی عقلی دلیل لکھا ہے کہ جب ہم کسی سے ایک ہاتھ سے مسافہ کریں گے تو ایک ہاتھ خالی رہے گا اور اگر سامنے والا کچھ ضرر پہنچانے کا اندیشہ رکھتے تو ایک ہاتھ سے دفاع کر لیں گے. پہلی بات تو یہ کہ آج تک یہ مسافہ کا محبت الفت کی علامت تھا. اب یہ کیا بات ہو گئی کہ غیر مقلدین کے وجود کے بعد ہاتھ سے ملتا ہے دل نہیں مل رہا ہے ڈر لگا رہتا مار نہ دے. کیا وجہ ہے؟ اچھا جب اتنی عقل تھی
تو آپ لوگ یہ بتلا دینا کہ جب ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہی ہے تو الٹے ہاتھ سے کر لیں، سیدھے ہاتھ سے صرف دیکھا ہوتا ہے کہ نہیں، وہی ہاتھ سے کہتے ہیں الٹے ہاتھ سے کر لیں۔ اب ان کو شاید کچھ سکھایا نہیں ہے کہ دو ہاتھ سے مسافہ کیسے کرتے، وہ سمجھتے ہیں نا کہ ایسے ہوگا میرا ہاتھ اور اوپر سے ہوگا دوسرے کا دونوں ہاتھ، تو دونوں ہاتھ بندے ہوں گے نا، نہیں سمجھے؟ حالانکہ ایک ہاتھ ہوگا پھر ان کا ہاتھ پھر میرا ہاتھ پھر تو ایک ہاتھ ایسے بھی خالی ہوگا، نہیں ہوگا، لیکن وہ کر کے کبھی دیکھے نہیں ہوگے، بس سوچ میں کھانے بنا پکاتے ہوئے لکھ ڈالا۔ اب یہ خیال آیا کیوں ہو سکتا ہے رئیس صدر صاحب سے ملاقات کی ہوگی، انہوں نے ہاتھ ملایا دیا ہوگا کھینچ کریں گے، ان کو عقل آ گئی کہ ابھی ایک ہاتھ سے کریں گے۔ یہ کوئی دلیل نہیں کیا، یہ مت مارے کہ اس طرح کی دلیل لانے کے لیے ضرورت پڑے کیا؟ فوراً بات لکھتے ہیں ایک ہاتھ سے مسافر کی فطری دلیل۔ کیسی دلیل؟ فطری۔ کہا کہ جب کسی بچے سے مسافر یہ ہاتھ بڑھائیں گے تو لا محالہ ایک ہاتھ وہ بڑھائے گا بس، اس سے معلوم ہوا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مسافر ایک ہاتھ سے کیا جائے۔ تو دلیل تو ایسی تھی کہ بخاری مسلم سے بے نیاز ہو گیا آدمی۔ اب جہاں کہیں جائے گا بخاری مسلم ترین ہوگی، فطری دلیل موجود ہوگی، کیسے کھانا ہے، کیسے پیشاب کرنا ہے، کیسے پاخانہ کرنا ہے۔ اب بچے کو دیکھے جیسے وہ کرتا ہے ویسے کریں، اب کہیں فطری دلیل ہے۔ اب نعرہ لگاتے ہیں قرآن اور حدیث ہی مانتے ہیں، نعرے لگائیں بھی ہمیں چاہیے، اب بلا وجہ آپ لگے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، کام تو مجتہدین کا تھا، آپ کریں گے تو پھر الٹی ہوگا نا۔ بہرحال انہوں نے اپنی کتاب احسن الجدال کے اندر بھی یہ روایت پیش کی ہے اور بڑے تمتراط کے ساتھ کہ یہ روایت کی سند یہ ہے، مسلم میں یہ راوی کے بدلے یہ راوی ہے، یہاں یہ راوی کے بدلے یہ راوی ہے، یہ راوی فلاں ایسا فلاں ویسا، اس طرح لکھ دیا۔ اور اس سے فوراً پہلے تحت سرہ کی جو روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی، اس کا خوب رد کیا ہے کہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اندھی تقلید میں گرفتار ہے، کتابوں تک رسائی نہیں ہے، محدود مطالعہ ہے، بس لکھ دیا حدیث کو تحت سرہ کی، جبکہ موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں مصنف کے بعد نسخے میں ہے، بعد میں نہیں ہے، ہم بعد میں دکھا دیں گے، وہ ہے آپ بتائیں تو کسی نسخے میں نہیں ہے۔ شام کے جو عالم ہیں شیخ عوامہ دعوت برکاتہ، ان کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے مصنف کو نسخے کے اندر، اس جلد کے اندر جس میں تحت سرہ کی روایت ہے، کئی علمی نسخوں کا عکس لگا دیے جس میں تحت سرہ کا لفظ موجود ہے آپ کو مصنف کو میرے پاس موجود ہے، اور جب وہ آئی تھی تو میں جہاں میرے تعلق کے ہر جگہ بھجوایا تھا مصنف ابن ابی شیبہ شیخ عوامہ کی، یہ نہیں ہے وہ۔ بہرحال تو اس کی فوراً بعد لکھ رہے ہیں، اور لکھنے کے بعد وہ کوئی کٹ پیسٹ والی روایت ہے، مسلم شریف کی سند اور ابن خزیمہ کی متن۔ لکھنے کے بعد اور کیا لکھ دیے کہ ابن حجر نے فتح الباری میں صحیح کہا ہے، علامہ عینی نے فلاں جگہ صحیح ہے، جو بھی نام ہے دو چار نام لکھ دیا۔ اب وہ روایت کے دنیا میں وجود نہیں ہے، اب صحبت لگا دی کہ ہے یا کہا کہ فلاں نے صحیح کہا، فلاں نے صحیح کہا، آدمی کیسے سمجھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اس وقت کے محققین کا حال ہے۔ آپ تو پڑھیں گے پوچھیں گے فلاں نے صحیح کہا، صحیح ہوگی، ہے ہی نہیں روایت، لکھا ہی نہیں صحیح ہے۔ وہ ملا راشدی تھا، میں سمجھتا ہوں 50 لوگوں کا نام لے کر لکھا کہ صحیح کہا ہے، سب جھوٹ بات ہے۔ کتنا پکڑیں گے جھوٹا، غلطی لگتی ہے آدمی سے، غلطیوں کا انبار تو نہیں لگتا۔ یہی روایت جو ہے ابن خزیمہ کے حوالے سے اذکار المنن کے اندر عبد الرحمن مبارک پوری صاحب نے لکھا ہے۔ ایک مرتبہ بامبے کے عالم عبد الرحمن قاسمی صاحب کے ساتھ جامعہ سلفیہ گیا میں کتابیں لینے کے لیے۔ شعبان کا آخر چل رہا تھا، رمضان آنے والا تھا، چھٹیاں لگ چکی تھی، ہم لوگوں کی 40 دن کی جماعت سرائمیر اجتماع سے پہلے وہیں پر تھی۔ چلے گئے، جانے کے بعد ہم لوگ کتاب لے رہے تو وہ صاحب جو تھے منشی معین صاحب، معین سلفی صاحب، انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا بامبے سے۔ کس لیے؟ ساتھی سے وہ کہنے لگے جماعت میں آئے۔ اب سارا تعارف ہو گیا ایک لفظ سے، یہ لوگ کون ہیں؟ تھوڑا سا خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے کہا کہ کرلا میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیکسی میٹس کالونی۔ ٹیکسی میٹس کالونی میں میرے ایک ساڑو رہتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کی طرح جامد مقلد ہیں۔ ابھی کوئی گفتگو ہوئی نہیں، ہمارا جمود ان کے سامنے واضح ہوا نہیں، ان کو کشف ہو گیا کہ ہم لوگ جامد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکسی میٹس کالونی کے اندر میرے ساڑو جو رہتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی طرح جامد مقلد ہیں۔ تو میں
کتاب پہ وہ جو کاؤنٹر تھا، کاؤنٹر کے باہر سے مولانا صاحب اور میں اندر کتابیں دیکھ رہا تھا. ہم لوگ ایک دوسرے کو مڑے دیکھے اور مسکرائے، مڑ کر دیکھ کر مسکرائے کہ کیسے یہ بات کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. میں نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ مطلب وہ آپ کے جو ساڑو ہیں ہم لوگوں جیسا جانو مقلد، آپ کو یہ پتا کیسے چلا؟ بولے میں نے اس سے بات کی، نہیں مانا. کس عنوان پہ؟ چوتھے دن قربانی کے عنوان پہ. میں کہا اچھا آپ نے سنا ہوگی صحیح صریح غیر معارض حدیث، وہ ٹھہرے اندھے مقلد کہاں کو مانیں گے؟ وہ کہا نہیں مانا. میں نے کہا آپ دیکھیں کہ نہیں حدیث کا؟ دیکھا ہوں. میں نے کہا نہیں دیکھے، دنیا میں کہیں بھی ایک بھی حدیث چوتھے دن قربانی کی موجود نہیں. دیکھیں وہ، لیکن ان کی دید ہم کو جسے دیدت ہی لے لے کہتے ہیں. بہرحال تو میں نے کہا کہیں موجود نہیں. کہا کہ آپ نے شاید غایت التحقیق نہیں پڑھی. میں نے کہا حضرت میں اسے پڑھا ایسا ہے کہ آپ کہیں گے میں چاہتا ہوں تو صحیح رہتا، اور آپ نے تو سنگا ہے. مسرعید ندوی صاحب نے لکھ دیا، ہو گئی دلیل، ہو گئی دلیل. مجھے پتا ہے کب چھپی، کیوں لکھا گیا، کیوں یہ کتاب لکھنے کی نوبت آئی. بامبے کے اندر ایک فرقہ غیر مقلدین کا اثری فرقے کے لوگ یہ کہنے لگے کہ قربانی صرف ایک دن ہے. تو ان کے رنگ میں انہوں نے لکھا ہے 4 دن قربانی کے عنوان پہ خلاصۃ التحقیق. اب جو انہوں نے تحقیق کی اس میں خلاصہ پہلے لکھ دیا کہ 4 دن قربانی پر امت کا اجماع ہے. سمجھ لو، 3 طلاق کو جس کو نظر نہ آئے، 20 رکعت تراویح پہ نظر نہ آئے، ہے نا، اذان کھانے پہ نظر نہ آئے، کہاں نظر آیا؟ آپ کے شہر میں کتنے لوگ کیے چوتھے دن؟ ڈھونڈیں گے تو ملے گا نہیں کوئی. لیکن ان کو 4 دن پر پہلی دلیل کیا ملی؟ اجماع. دوسری دلیل جو ہے جس سے ریئل میں یہ استدلال کرتے ہیں وہ ایک ٹکڑا ہے روایت کا کہ تشریق کے تمام ایام ذبح کے دن ہیں. تشریق کے تمام ایام ذبح کے دن ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ روایت میں صحیح مان لوں تو قربانی 5 دن ہے، 9 10 11 12 13. لیکن یہ روایت صحیح بھی نہیں ہے. اب مانو تو 5 ہوتی، 4 تو ہوتی. تو وہ روایت کی جو کئی سندوں سے منقول ہے، جہاں جہاں صحیح سند سے آتا ہے. پہلے بات تو یہ جو سند میں تشریق کے ایام ذبح کے دن ہے وہ لنک ٹوٹی ہوئی ہے، سند منقطع ہے، اور اس میں موجود راوی پر بھی گرے ہوئے کہ ضعیف ہے. اور یہ روایت جب متصل سند سے آتی ہے، راوی پکے رکھ کے ہوتے ہیں، تو سب میں ایسا ہوتا ہے کہ عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے، قربانی مینا قربانی کی جگہ ہے، تشریق اور جو تو فلاں وادی سے بچوں اس طرح کے الفاظ ہیں، لیکن تشریق کے ایام ذبح کے دن یہ نہیں ہے. لیکن جہاں کمزور لنک کے ٹوٹے ہوئی سند آتی ہے وہاں یہ جملہ بڑھ جاتا ہے. مطلب سند بھی ضعیف ہے، منقطع ہے، متن بھی غیر محفوظ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تحقیق کروں گا. ابھی تک کیا کر رہے تھے؟ یہ کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو، یہی کہتے ہیں اب میں تحقیق کروں گا. آپ کے سامنے بہت آئے گا اب میں تحقیق کروں گا. مطلب ہماری صحبت ان کو واقعی تحقیق کا حوالہ کرتی، لیکن تحقیق نہیں کرتا، تحقیق کا نام لے کر بھاگ جاتا ہے. بہرحال تو وہ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر سے گفتگو ختم ہو گئی. پھر میں کتاب نکالا. میں نے یہ کون سی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا بہت زبردست شیخ عبدالرحمان مبارک پوری صاحب نے لکھا ہے. میں نے کہا پھر بغیر تحقیق کی کہتے ہیں آپ چپٹا رہے. پھر میں رکھ دیا. تھوڑا وقت گزرا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، مجھے پتا ہے. آپ جو دے گا نا میں کہوں گا صحیح نہیں ہے، لیکن جو میں آپ کو دوں گا اگر آپ چاہیں تو پھر میں دیوبند سے لکھوا کر لاؤں گی یہ صحیح حدیث ہے. اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں. میں کہا بتا دیجیے. وہ کتاب نکالا ابو کاغذ میں اس کو کھول کر رکھ دیا. میں نے کہا یہ حدیث بس آپ کو اتنی زحمت کرنی ہے کہ ابن خزیمہ آپ کے وہاں جو لائبریری میں اس میں یہ دکھا دو مجھے اوریجنل. کہا نہیں ہے کیا؟ صحیح ہے، مسلم کی سند ہے، ابن خزیمہ کا متن ہے. یہی کام ثنا اللہ احمد سری صاحب نے فتاوی ثنائیہ میں کیا ہے. ان کے 14 جلدوں میں فتاوی علماء حدیث کتاب ہے فتوے کی، 14 جلدوں کے اندر. اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کام کیا ہے. حدیث ہے ابن خزیمہ کی متن ہے، نہیں حدیث ہے متن ہے حدیث کا. ابن خزیمہ کا سند کہاں کی ہے؟ مسلم شریف کی. اب غلطی لگنا تو عیب ہے لیکن چلنا بھی عیب ہے. غلطی لگنا عیب نہیں، چلنا عیب ہے. چل کیوں رہی ہے؟ محققین کے درمیان چل رہی ہے. ہم جیسے لوگ کر لیتے تو کوئی گنجائش تھی ہے نہیں. یہ دھوکہ چل رہا ہے. ایک نے لکھ مارا کہ علامہ عینی حنفی